الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں کون ہے؟ اس دنیا میں جیتے جی عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فائدے میں وہ ہوتا ہے جس نے اچھی نوکری حاصل کر لی ہو، فائدے میں وہ ہوتا ہے جس کی سیاسی پہنچ ہو، فائدے میں وہ ہوتا ہے جو اچھا بزنس کر رہا ہو، فائدے میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس املاک اکٹھا ہو گئے ہوں۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو فائدے میں سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ فائدے میں نہیں ہیں بلکہ گھاٹے میں، ٹوٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں وہ ہے جو دین سیکھے۔ جو دین سیکھتا ہے وہ فائدے میں ہے۔ اور دین سیکھنے میں کیا چیز آتی ہے؟ دین سیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آدمی یہ جانے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں۔ یہ جانے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہوتے ہیں، یہ جانے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہوتے ہیں، یہ جانے کہ طہارت کیسے حاصل کی جائے، یہ جانے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ جانے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جانے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ جانے کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں، یہ جانے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، یہ جانے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، یہ جانے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ جانے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے، یہ جانے کہ روزے کے ارکان کیا ہیں، کن کن چیزوں سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ جانے کہ حج کے ارکان کیا ہیں، یہ جانے کہ حلال اور حرام کیا ہے، یہ جانے کہ ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں کہ اگر ہم انہیں ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں، یہ وہ بنیادی نالج ہے جسے ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جب یہ نالج حاصل ہو جاتا ہے تو ابھی بھی کامیابی نہیں ملی، ابھی بھی ہم فائدے میں نہیں ہیں جب تک کہ ہم ان معلومات کے مطابق عمل نہ کریں۔ تو گویا کہ دوسرے نمبر پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے دین کا نالج حاصل کیا ہے اس نالج کے مطابق عمل بھی کرنے لگ جائیں، اس نالج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اس نالج کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں، کیونکہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہو۔ لا الہ الا اللہ میں خود ہم کیا بولتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور میری یہ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، یہی نہ کہتے ہیں۔ تو جب ایک انسان یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آج سے مسلمان بن رہا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور میری یہ عبادت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونے جا رہی ہے، تو صرف زبان سے بول لیں گے اور کریں گے نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں بولیے؟ ہاں، جھوٹ ہوگا۔ تو گویا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، دین پر عمل کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ نیکی کے کام کر رہا ہے، کوئی آدمی کم کر رہا ہے، اس میں کچھ گناہ بھی ہو رہا ہے، تو ایمان میں کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ یہ بالکل مسلم ہے کہ
کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن دین پر بالکل ہی عمل نہیں کریں تو یہ نہیں چلنے والا ہے۔ تو گویا کہ دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ابھی بھی ہم فائدے میں نہیں ہیں، ابھی بھی فائدے میں نہیں ہیں، بلکہ تیسرا کام بھی اس میں ایڈ کرنا ہے، وہ یہ کہ دین کی طرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلائیں، دین کی طرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گویا کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ گویا کہ ہم دین سیکھ لیتے ہیں، دین پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس دین کی طرف نہیں بلا رہے ہیں تو ابھی بھی ٹوٹے میں ہیں، ابھی بھی نقصان میں ہے۔ یہ نہیں چلے گا اللہ کے پاس، اے اللہ ہم نے تیرے دین کو سیکھ لیا تھا، اس پر عمل بھی کرتے تھے، نہیں، بلکہ ایک تیسرا بھی کام ہے ہر مسلمان کے لیے نجات پانے کے لیے کہ وہ جس دین پر عمل کر رہا ہے، جس دین پر چل رہا ہے، اس کی طرف دوسروں کو دعوت دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے میری طرف سے دوسروں کو پہنچاؤ۔ تو گویا کہ ایک آیت بھی پتہ ہے، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کر کے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سیکھ لیا اور بس نہیں چلتا، بلکہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے دوسروں سے شیئر کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، یہ فائدے میں رہنے کے لیے ضروری ہے، ٹوٹے سے نقصان سے بچنے کے لیے یہ کام بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کی شان، ایک مسلمان کی پہچان اس سے ہوتی ہے کہ وہ جس دین پر چل رہا ہے اس کی طرف دوسروں کو دعوت بھی دے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہے بھائی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اخرجت للناس، تم کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم ایمان لا کر کے پھر اس پر عمل کرنے کے لیے صرف پیدا نہیں ہوئے ہو، بلکہ تمہارا کام ہے لوگوں کی رہبری کرنا۔ ہم اس لیے بہتر ہیں کہ ہمیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اگر ہم دین پر چلنے لگ جاتے ہیں، دین کو سیکھ لیتے ہیں، تو اب کامیابی کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس دین کی طرف دوسروں کو دعوت بھی دیں، دوسروں کو بلائیں بھی۔ کسی کو نماز سے دور دیکھتے ہیں اس کو نماز کا حکم دیں، اپنے گھر میں دین کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تمہارے بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی پٹائی کرو۔ یہ کام ماں باپ کا ہے، اگر ماں باپ نہیں کرتے ہیں تو اگرچہ بچہ جو 7 سال کا ہو چکا ہے، 8 سال کا ہو چکا ہے، 10 سال کا ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی اللہ کے ہاں گرفت نہیں ہوگی، لیکن ماں باپ کی گرفت ہوگی۔ ماں باپ گناہگار ہوں گے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے نماز کا حکم کیوں نہیں دیا۔ تو گویا کہ دین سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے اور دین کی طرف بلانا بھی ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ہم فائدے میں نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر ہم ٹوٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر جب ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جاتی، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم فائدے میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، لیکن جب ہم کام کرنے جائیں گے تو ہمارے اوپر پتھر پھینکا جائے گا، ہمیں سخت سست کہا جائے گا، ہمیں گالی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اسے برداشت کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا یہی کام ہے، ہم مسلمان اسی لیے ہیں ہی کہ ہم دوسروں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا کام ہی یہی ہے۔ تو اگر اس کام کو کرنے میں تکلیف آ رہی ہے تو برداشت کریں گے، اس کام کو کرنے میں تکلیف آ رہی ہے تو برداشت کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو گفتگو کی ہم نے، اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر،
اللہ نے قسم کھائی زمانہ کی اور کہا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہے۔ گویا کہ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ماضی، مستقبل اور حال۔ لوگ گھاٹے میں تھے بھی، گھاٹے میں ہیں بھی، اور قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، عذرائے اعظم ہوں، سب کے سب گھاٹے میں رہیں گے۔ فائدے میں کون ہے؟ جن کے اندر یہ 4 صفتیں آ جائیں: ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ یہ 4 خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ دین سیکھا، دین پر عمل کیا، دین کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کے راستے میں پریشانی آئی تو صبر کیا، ہم کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو یہاں جیتے جی اس 4 کام کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، دین کی طرف بلائیں، اور دین کی طرف بلانے میں پریشانی آتی ہے تو صبر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو فائدے میں رکھیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔